السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائرہ افغان ہوں. میں ایز اے گائنیکالوجسٹ کلثوم انٹرنیشنل اور اسلام آباد میڈیکل اینڈ سرجیکل ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں ایز اے گائنیکالوجسٹ. اور میں آج آپ کو سیزیرین سیکشن اور ویجائنل ڈلیوری کی ڈفرینٹ انڈیکیشنز، ان کی ڈیوریشن آف ریکوری اور ان کی کس وجہ سے وہ کرتے ہیں، ہم کس کیا وجوہات کیا ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بات کروں گی. اور یہ بات میں ہیلتھ پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے آپ سے کر رہی ہوں. نارمل ڈلیوری جو ہے وہ ہر پرائمری پہلے بچے والی عورت جو پریگنینسی ہوتی ہے، پہلی پریگنینسی ہر عورت کو ہوتی ہے، جو اس میں ایم یہ کرنا چاہیے ہم سب کو، اور مریض کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نارمل ڈلیوری ہی ہوگی. کسی وجہ سے اگر نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی تو وہ ڈلیوری سے پہلے ڈائگنوز ہو سکتی ہے. جس وقت بچی کا قد اگر بہت زیادہ چھوٹا ہے اور بچہ بہت بڑا ہے اور بچے کا سر پیلوس میں ہڈی میں جا کے فکس نہیں ہوا یا انگیج نہیں ہوا، تو وہ ہم ڈلیوری سے پہلے یعنی لیبر سے پہلے بھی بتا سکتے ہیں مریض کو کہ آپ کی نارمل ڈلیوری نہیں ہو پائے گی، آپ کی سیزیرین سے ہی پریگنینسی ہوگی. وہ ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور وہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب بچی کا قد چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا بچے کا سائز اس قد کے حساب سے نارمل ہوتا ہے. وہ بچہ پیلوس میں انگیج نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ساری پرائمی گریویڈاز یا پہلے بچے والی عورتیں نارمل لیبر سے گزرتی ہیں، اور جب گزرتی ہیں اس وقت ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ان کا خدا نخواستہ سیزیرین پہ اینڈ ہوگا یا وہ نارمل ہی ڈیلیور ہوں گی. جن کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ وہ سیزیرین پہ ہوں گی وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کی لیبر دردیں بھی اچھی آ رہی ہوتی ہیں ماں کو، لیکن بچہ آگے پروسیڈ نہیں کرتا. وہ پروسیڈ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس ماں کی پیلوس چھوٹی ہوتی ہے، یا تو کیویٹی چھوٹی ہوتی ہے جس میں بچہ اپنی روٹیشن سر کی روٹیشن کر کے باہر نہیں آ پاتا، یا ان کا آؤٹ لیٹ چھوٹا ہوتا ہے. تو اس میں بچہ جو ہے وہ نیچے پروگریس نہیں کرتا، ساتھ ساتھ وہ ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے. جب وہ ڈسٹریس میں جاتا ہے تو ہمیں ڈاکٹرز کو اس کی دل کی دھڑکن کی طرف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ نارمل ڈیلیور نہیں ہوگا، اور اس کو کبھی کبھی بچہ اسٹول پاس کر دیتا ہے پیٹ میں ہی. اس میں بچے کو نقصان ہوتا ہے، بچہ اپنے سانس کے اندر اپنی اسٹول لے لیتا ہے. تو اس میں ہمیں بچے کو بچانے کے لیے اور ماں کو مدد کرنے کے لیے سیزیرین پہ اینڈ ہونا ہوتا ہے. لیکن جو یہ نارمل ڈلیوری ہوتی ہے اس میں رسکس کیا ہوتی ہیں؟ رسکس یہ ہوتی ہیں کہ جب بچہ نیچے سے ڈلیور کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی کچھ پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے کہ مائیں جو ہیں وہ ٹائم سے پہلے پش کرتی ہیں تو ان کے بچے دانی کے منہ کے اوپر ٹیئر آ سکتے ہیں. جب وہ بچے دانی کے منہ کے اوپر ٹیئر آئیں گے تو ہیوی بلیڈنگ ہوگی جب بچہ ڈلیور ہوگا. یا بچے دانی کے منہ کے اوپر اگر ٹیئر نہیں آتے تو پیلوس رینیم کے اوپر جو کہ باہر نکلنے کا رستہ ہوتا ہے اس میں بھی کبھی کبھی اگر ڈلیوری پراپر نہ کی جائے، ڈاکٹر صحیح طریقے سے پیرینیم کو سپورٹ نہ کرے، کوئی بھی ہیلتھ کیئر ورکر پیرینیم کو سپورٹ نہ کرے، وہ وہاں پہ ٹیئرز آ جاتے ہیں جو کہ پھر بعد میں مریض کو نیکسٹ ڈلیوری میں پرابلم دے سکتے ہیں. اور ان میں زیادہ اگر ہائر گریڈ کا ٹیئر ہوگا جس کو ہم گریڈ 2-3 والا ٹیئر کہتے ہیں یا 4th ڈگری والا ٹیئر کہتے ہیں، اس میں پھر ہم مریض کو کہتے ہیں کہ اگلی پریگنینسی نارمل نہ کرے، وہ ڈلیوری سیزیرین سے کروائے، کیونکہ اس کی پھر ٹیئر آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور اس میں ریکوری فوراً ہو جاتی ہے. مدر جو ہے وہ ایمبولیٹ ہو جاتی ہے، اٹھ کے چلنا شروع کر دیتی ہے اگلے ہی لمحے. پیشاب اور پخانہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ریکوری بہت جلدی ہو جاتی ہے اور وہ گھر چلی جاتی ہے اسی دن جس دن اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ نارمل ڈلیوری ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو یہ کمپلیکیشنز جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہو جائے خدا نخواستہ اور ٹیئر ریپیئر ہو تو بھی مریض کو 2-3 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے. اس کو پھر ہمیں کیتھیٹرائز بھی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو ہمیں 1 یا 2 دن کی جو ہے وہ ہاسپٹل کا اسٹے اس کو سمجھانا پڑتا ہے. جو سیزیرین سیکشن ہوتا ہے اس کی انڈیکیشنز اپنی ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر پہلے سیزیرین ہو چکا ہے تو اس کا ہمیں نیکسٹ سیزیرین ہی کرنا پڑتا ہے 80% پیشنٹس کا. اگر وہ کسی ایسی ہیلتھ کیئر فیسیلٹی میں ہے جہاں پہ بہت ہی قابل اور ایکسپیرینسڈ ڈاکٹرز ہیں جو کہ پریویس سیزیرین کو نارمل ڈیلیور کر سکتی ہیں، اور پریویس سیزیرین میں نارمل ڈیلیوری کے لیے جو لیبر پینز ہو رہی ہیں اگر اسکار کے اوپر جو پریویس اسکار ہے اس کے اوپر پریشر دے رہی ہیں یا اسکار رپچر ہونے کا خطرہ ہے تو اس کی شناخت کر سکتی ہیں وہ ڈاکٹرز. تو اس سینٹر میں پریویس سیزیرین کا نارمل ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے. ورنہ جو اسکار ہوتا ہے وہ بہت کچی پوائنٹ ہوتی ہے، لیبر پینز کے دوران وہ پوائنٹ پھٹ سکتی ہے اور پھٹنے کے بعد مریض کا بچہ بھی ضائع ہو سکتا ہے اور ماں کو بھی کافی زیادہ ڈینجر ہو سکتا ہے، اس کی بچے دانی پھٹ سکتی ہے اور اس میں پھر کافی بلڈ لاس اور یہ سب کچھ ہوتا ہے.
لیکن اس کے علاوہ پریویس 1 سیزیرین سیکشن کے علاوہ جو انڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بچہ ماں کے پیلوس سے بڑا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اس میں ہم الیکٹیو سیزیرین کرتے ہیں۔ دوسرا، بچے کا اگر جو آول ہوتی ہے جس سے بچے کی طرف غذا جاتی ہے، وہ آول اگر بچے دانی کے منہ کے اوپر ہے تب بھی ہمیں سیزیرین کرنا پڑتا ہے۔ بچے کی پوزیشن خراب ہے، الٹا ہے یا اوبلیک ہے یا ٹرانسفرس ہے، اس میں بھی ہمیں سیزیرین کرنا پڑتا ہے۔ یہ 4-5 ایسی انڈیکیشنز ہیں جن میں ہمیں سیزیرین ہی کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے پیشنٹس یہی پوچھتے ہیں پہلا سیزیرین کرانے کے بعد کہ ہمارا اب آپ نارمل کریں، پیلوس بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ جن ہاسپٹلز میں وہ آتی ہیں ان میں اتنا تجربہ کار جو ہے وہ ڈاکٹرز اور نرسز یا چھوٹے جونیئر ڈاکٹرز جو کہ اس بات کو ڈائگنوز کر لیں کہ اس کا رپچر ہوتا ہے، تو اس میں اکثر سینئر ڈاکٹرز سیزیرین ہی کرتی ہیں، جو کہ سیفسٹ جو ہے وہ پریویس سیزیرین میں ایک سیفسٹ ڈیلیوری ہے۔ اب جو ہے اس میں ریکوری ٹائم پوچھتے ہیں، تو ریکوری ٹائم اس میں 6 ویکس تک چلتا ہے، اور پہلے 2-3 دن میں کافی پین ہوتا ہے، لیکن پیشنٹ 100% جو ہے وہ ریکور کر جاتا ہے۔ اس میں ہمارے بچے دانی کے نچلے حصے کے یا پرینیم کے کوئی ٹیئرز نہیں آتے، اور ماں جو ہے وہ بڑی ہیلدی گھر جا سکتی ہے 2nd ڈے پہ یا 3rd ڈے پہ۔ تو دونوں ہی ڈیلیوریز نارمل ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو ڈیلیور کرنے کے قابل ہے، ماں کی پیلوس ایڈیکویٹ ہے، ماں کا بچہ جو ہے وہ اس پیلوس میں سے گزرنے کے قابل ہے، تو نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ نہیں گزر سکتا تو بچہ خود بتاتا ہے کہ میں نہیں گزر سکتا، اس کو ڈسٹریس ہوتی ہے، اور ڈسٹریس ہونے کی وجہ سے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ ماں اور بچے کی بہتری کے لیے سیزیرین پہ اینڈ اپ ہوتے ہیں اور سیزیرین کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ سیزیرین ہو رہا ہے تو کوئی شاید ماں کے اندر کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے سیزیرین ہو رہا ہے، یا اگر سیزیرین ہوا ہے تو ہمیشہ ہی سیزیرین ہوگا۔ کبھی کبھی جب ایک بچے اور دوسرے بچے کے بیچ میں کافی زیادہ گیپ ہوتا ہے تو نارمل ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسپیشلائز سینٹرز میں جہاں پہ ڈاکٹرز کا عملہ کافی ایکسپیرینسڈ ہو تو وہاں پر آپ ٹرائل دے سکتے ہیں، لیکن وہاں پر سیزیرین سیکشن کا بھی بندوبست ہونا چاہیے تاکہ ایز سون ایز آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ٹیئر ہونے والا ہے لوور یوٹرائن سیگمنٹ، تو آپ کا سیزیرین ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اور بلڈ لاس وغیرہ تو دونوں میں ہی ایک جیسا ہوتا ہے، سوائے جو جو سیزیرین سیکشن ہم کرتے ہیں پلیسنٹا پریویا کے لیے، جو کہ لو لائنگ پلیسنٹا ہوتا ہے، اس میں ہیوی بلیڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں، وہ تو اس کنڈیشن کے حساب سے ہوتے ہیں جن میں ہم پرائر ٹو ڈیلیوری پیشنٹ کو جو ہے بلڈ ارینج کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ باقی دونوں کی انڈیکیشنز فرق ہیں، دونوں کے جو ہے وہ ریکوری ٹائم فرق ہے، اور دونوں میں سے بہتر جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری ہے۔ تو ایسے سینٹر میں جائیں جہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ تجربہ کار ہو، ہاسپٹل جو ہو وہ پراپرلی اکوپڈ ہو، اور ڈاکٹر سینئر ہوں جو دیکھیں اور آپ کو ڈائگنوز کر سکیں کہ آپ کی پریویس سیزیرین کے بعد بھی نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے اور آپریشن تھیٹر اویلیبل ہو۔ تھینک یو۔